نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم مجانی الادب پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مجانی الادب سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تعلق سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قدرت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اس سے پہلے ہذہ مبتدا کو محذوف مانیں تو عبارت ہوگی ہذہ قدرت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب نیچے دیکھیں، انہ تعالی علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شیء کا معنی ہوتا ہے چیز۔ انہ تعالی علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس کا مشہور ترجمہ ہے، عام طور پر اس کا یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اور ایک ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے انہ تعالی علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ یعنی شیء کو چیز کے معنی میں نہ لیں، بلکہ شیء کو شاء کا مصدر مانیں، جس کا معنی ہے چاہنا۔ بے شک اللہ، بے شک وہ ہر چاہے پر قادر ہے، وہ سے مراد اللہ، ٹھیک ہے۔ انہ میں جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بے شک وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اور یہی ترجمہ زیادہ مناسب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، وَإِنَّ قُدْرَتَهُ وَمُلْكَهُ فِي نِهَایَةِ الْكَمَالِ، بے شک اس کی قدرت اور اس کی بادشاہت انتہائے کمال میں ہے، یعنی اس کی قدرت اور اس کی بادشاہت انتہائی کامل ہے۔ اِنَّ قُدْرَتَهُ وَمُلْكَهُ فِي نِهَایَةِ الْكَمَالِ، بے شک اس کی قدرت اور اس کی بادشاہت انتہائی کمال میں ہے، یعنی کمال کی انتہا میں ہے، یعنی انتہائی کامل ہے۔ وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ لِلْعِجْزِ وَالنُّقْصَانِ، اور عاجزی اور نقصان کو اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ لا سبیل الیہ، اس کی طرف کوئی راہ نہیں، للعجز والنقصان، عجز اور نقصان کے لیے، یعنی عجز اور نقصان کو، عجز اور کمی کو اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، ولا سبیل الیہ للعجز والنقصان، اور عاجزی اور کمی کو اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ وَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ فِي قَبْضَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَتَحْتَ قَهْرِهِ وَتَسْخِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ، ان السماوات السبع، بے شک ساتوں آسمان، فی قبضتہ وقدرتہ، اس کے قبضہ اور قدرت میں ہے۔ وَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ فِي قَبْضَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، بے شک ساتوں آسمان اس کے قبضہ اور اس کی قدرت میں ہیں۔ وَتَحْتَ قَهْرِهِ وَتَسْخِيرِهِ، اور اس کے قہر اور اس کے فرما برداری میں ہے۔ تسخیر کا معنی ہوتا ہے فرمان تابع کرنا، فرما بردار کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے قہر یعنی اس کے غلبہ اور اس کے اختیار کے تحت ہیں، اور اس کے مشیت کے تحت ہیں۔ تحت قہرہ و تسخیرہ و مشیتہ، اور اس کے غلبہ، اس کے اختیار اور اس کی مشیت کے تحت ہیں، یعنی ساتوں آسمان اللہ کے قبضے اور اس کے قدرت میں ہیں، اس کے قہر یعنی اس کے غلبے، اس کے اختیار اور اس کی مشیت میں ہیں۔ وَهُوَ مَالِكُ الْمُلْكِ، اور وہی بادشاہت کا مالک ہے۔ وَهُوَ مَالِكُ الْمُلْكِ، اور وہ بادشاہت کا مالک ہے۔ وَلَا مُلْكَ إِلَّا مُلْكَهُ، اور اس کی بادشاہت کے علاوہ کوئی بادشاہت نہیں۔ وَلَا مُلْكَ، اور کوئی بادشاہت نہیں، إِلَّا مُلْكَهُ، سوائے اس کی بادشاہت کے، یعنی اس کی بادشاہت کے علاوہ کوئی بادشاہت نہیں۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز وجل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔